مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بہت زیادہ وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ آپ کہیں گے کیا؟ اس میں سے ایک ہے روح کا نکالنا اور دوسری عدت کا گزارنا۔ روح کا نکالنا مارواڑ کے علاقے میں گیا، تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو ایک صاحب نے میرے سامنے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کی خاتون جو ہے مٹکی کے اندر روحیں قید کرتی ہیں اور قید کرنے کے بعد میں 40 دن جب ہوتا ہے تو روح کو گھر سے نکالتی ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی آج چہلم کی فاتحہ میں آیا، کیا یہ بری رسم آج آپ کے یہاں ہوئی؟ تو کہا 10 بجے کر دیا عورتوں نے۔ تو ہم نے کہا کیا کیا؟ کہا مٹکی لے جا کر کے میدان میں اس کو پھوڑا، روئی اور رونے کے بعد میں روح کو کہا اے روح تو اپنی منزل کی جانب چلی جا۔ ہم نے کہا یہ اختیار اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا ہے، یہ اختیار صرف ملک الموت کے ہاتھ میں ہے روح کا نکالنا۔ روح نکالنے کا اختیار صرف الموت کے ہاتھ میں ہے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور بعد انتقال کیا ہوتا ہے؟ اگر آدمی انتقال کر گیا تو خیر کوئی بات نہیں، عورت انتقال کر گئی تو اس علاقے کے بارے میں یہ پتا چلا کہ اس عورت کے ہاتھ میں پیر میں کچھ جگہوں پر مہندی لگاتی ہے۔ مہندی لگانے کے بعد میں اگر مہندی کا رنگ ڈارک ہو گیا، گہرا ہو گیا تو کہتی یہ جنتی عورت ہے، اگر فیکا ہو گیا تو کہتی یہ پاپی عورت ہے۔ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جاہل قسم کی عورتیں ہیں، جن کو شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، عورتوں پر اپنا غلبہ دکھانے کے لیے کہ ہم کو دین کی کچھ معلومات ہے، وہ یہ خرافات کرتی ہیں۔ جنتی اور جہنمی کا معیار مہندی کے رنگ پر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتقال کے بعد میں عورت کے کسی بھی حصے میں مہندی کا لگانا درست نہیں ہے۔ جس حال میں انتقال ہو گیا اسی ہاتھ میں اس کو نہلایا جائے، کفنایا جائے، دفنایا جائے۔ عورتیں نہلا دیں، کفنا دیں، دفنانے کا کام مردوں کے ذمہ ہے۔ ایسے ہی مرد انتقال کر جائے تو بعد انتقال اس کے جسم پہ جو بھی اعضاء ہیں، بال شریف کے، ناخن کے یا اور بھی کسی چیز کا کاٹنا درست نہیں ہے۔ جو بھی اعضاء ہے اسی حال میں اس کو دفن کیا جائے۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ یہ منمانی جو عورتیں کرتی ہیں، یہ خلاف شرع کرتی ہیں، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کام جو ہے وہ اتنی ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے جو کام دیا ہے وہی کام عورتیں کریں تو اسی میں اچھی لگتی ہیں۔ انتقال کے بعد میں نہلانے کا کام یہ کریں، کفنانے کا کام یہ کریں، گھر پہ کھانا بنانے کا کام یہ کریں، برتن کا کام جو ہے وہ کریں۔ مسائل شریعت کی جتنی حد تک معلومات ہے، جو حتمی طور پر ان کو یقین ہو کہ ہاں میں صحیح مجھے معلومات ہے، وہی عورتوں میں پھیلائیں تو بہتر ہے۔ اب انتقال کے بعد میں کیا عدت کی مدت اتنی خطرناک لوگوں نے بنا دی ہے کہ اس خطرناک مدت میں کچھ عورتیں عدت کے دنوں میں ہی اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں جب عدت گزارتی ہیں تو عدت نکلنے کے بعد میں بہت بڑی بیماری میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کچھ علاقوں کی رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ کچھ وہاں کی عورتوں نے ایسی پابندی لگا دی کہ جس کی شریعت سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا ان عورتوں کو سورج کی روشنی میں بیٹھے گی تو عدت ٹوٹ جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی بھی کتاب کے اندر یہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر عدت کی مدت کو گزارے۔ اگر سورج کی روشنی میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تو ضرور بیٹھ سکتی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر بیٹھی رہے گی، ہاتھ پیر جام ہو جائیں گے، بیماری لگ جائیں گے۔ شریعت کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے عدت گزارو۔ اگر ایک روم سے دوسرے روم میں جانا ہے تو وہاں جا سکتی ہے، نہانا ہے نہا سکتی ہے۔ ایسے ہی کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ عورتیں تیل نہ لگائیں، کنگھی نہ کریں، سرما نہ لگائیں۔ بالکل یہ عدت کے اندر ہے۔ زیب و زینت کرنے کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن کچھ رخصت بھی شریعت نے دی ہے۔ رخصت کیا دی ہے؟ جیسے کوئی عورت ایسی ہے کہ روزانہ وہ اپنے سر میں تیل لگاتی ہے، اگر عدت کے دنوں میں تیل نہیں لگائے گی، 2 دن نہیں لگایا، 3 دن نہیں لگایا، 1 ہفتے نہیں لگایا،
درد سر کی بیماری میں ملوث ہو گئی تو یہاں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ خوشبودار تیل نہ لگائے، سادہ تیل لگا سکتی ہے اگر درد پیدا ہو گیا ہے، لیکن عورتیں کہتے نہیں تیل لگانا ہی نہیں ہے۔ اب کنگھی کرنے کے لیے منع کیا گیا، بہار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کنگھی نہ کیا جائے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ روزانہ وہ کنگھی نہ کریں تو چل نہیں سکتا، تو شریعت یہاں رخصت دیتی ہے کہ وہ عورت جس کو عذر ہو گیا ہو کہ بغیر کنگھی اس کا مائل دماغ صحیح نہیں رہتا اور اس کے بعد میں اس کو تکلیف رہتی ہے تو پردے میں رہ کر کے کنگھی کر سکتی ہے۔ ایسے سرما کے لیے کہا گیا کہ بھئی سرما نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر کسی کو عذر ہے کہ وہ روزانہ سرما لگاتی تھی، اب عدت کے دنوں میں نہیں لگائے گی تو آنکھ خراب ہو جائے گی، بیماری لگ جائے گی، تو شریعت یہ کہتی ہے کالا سرما نہ لگا کر کے سفید سرما لگائے اور لگانے کے ساتھ ایسے حالات میں وہ اپنی عدت کو گزارے۔ لیکن اگر سفید سرما سے بھی کام نہیں چلتا ہے، اس کی عادت کالا سرما لگانے کی ہے، تو اب شریعت یہ کہتی دن میں نہ لگائے، رات میں لگا لے، رات میں لگا لے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اور کچھ تو بوجھ ایسا ڈال دیا ہے، سننے میں آیا کہ عدت میں عورت بیٹھ گئی ہے، ایک تو عورت غم میں ہے، شوہر گیا غم میں ہے، گھر کی ذمہ داری نظروں کے سامنے غم میں ہے، بہت سارے حزن و ملال ہے، غم میں ہے، بیٹے کے لیے سوچ رہی ہے غم میں ہے، بیٹی کے لیے سوچ رہی غم میں ہے۔ وہ ایسی کچھ عورتیں جو چند کتابیں پڑھ لیتی ہیں، وہ اپنا روب داب بتانے کے لیے کہ ہم کو مذہب کی بہت زیادہ معلومات ہے، مذہب کی ٹھیکیداری ہے، ایسی عورتوں سے کہتی ہیں گھر میں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ 2 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھو، 1 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھو، 5 مرتبہ قرآن مقدس کو ختم کر لو۔ یہ سب چیزیں مباح ہیں۔ شریعت کبھی یہ نہیں کہتی کہ عورت کے اوپر بورڈ ڈالتی کہ عدت کے دنوں میں اتنے کلمے تمہیں پڑھو گے تبھی عدت ہوگی، اتنا درود پڑھو گے تبھی عدت ہوگی، اتنے اچھے کام کرو گے تبھی عدت ہوگی۔ عدت کی مدت گزارنے کا ذکر ملتا ہے، ذکر و اذکار کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اگر وہ عورت پڑھتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ پڑھے گی اپنے شوہر کے لیے جتنا بھی پڑھے۔ یہ آپ کون ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں 100 لاکھ مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہے، 2 لاکھ مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 5000 مرتبہ روزانہ یہ کرنا ہے، 5 قرآن مقدس کو پڑھنی ہے؟ آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ جبریہ طور پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ عدت کے دنوں میں عورتوں کو جو شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ پردے کا حکم آتا ہے تو پردہ بعد عدت سے پہلے جن لوگوں سے فرض تھا، عدت کے بعد بھی ان لوگوں پر فرض ہے۔ جو لوگ عدت سے پہلے جن سے پردہ کرنے کا شریعت نے کہا ہے، عدت کے بعد میں اس سے پردہ کیا جائے۔ احتیاطی پہلو یہ ہے کہ جو گھر کے باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو معلوم ہونا چاہے کہ اس گھر کے اندر فلاں خاتون عدت میں ہے، تو خود احتیاط کے ساتھ گھروں میں داخل ہوا کریں اور اپنے حال و قال کو دیکھا کریں۔ جیسے کہ کوئی عورت ایسی ہے کہ عدت کے دنوں میں شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے مگر اس کے گھر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے گھر کا کام خود وہ کر سکتی ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت نوکری پیشہ والی ہے جو اصول شریعت کے دائرے میں رہ کر نوکری کرتی ہے، روزی روزگار کے لیے جاتی تھی پہلے، اب شوہر کا انتقال ہو گیا، 2-4 دن گھر پہ رہ گئی، اب آگے دن رہے گی، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد گھر سے صبح نکلنے کے بعد میں، سورج نکلنے کے بعد میں جائے اور کی حالت میں جائے، اجنبی مردوں سے بات نہ کرے اور اپنی ضروریات کی ڈیوٹی کو پوری کر کے اپنے گھر پہ آ کر کے عدت کو گزارے۔ ایسے ہی کوئی عورت بیمار ہو گئی تو بیماری کی حالت میں آپ نے ایک گھر میں قید کر دیا کہ اس کو گھر سے باہر نہیں جانا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر عذر پایا گیا، جیسے بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر اگر گھر آنے والا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کو ڈاکٹر کو گھر پہ لا کر کے علاج کرایا جائے، اور اگر ایسی صورت نہیں، سہولت گھر پہ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں آ پا رہا ہے، تو شریعت یہاں اجازت دیتی ہے کہ اس عدت والی عورت کو ہاسپٹل کے اندر لے جانا بھی جائز ہے، ڈاکٹر کو دکھانا بھی جائز ہے، علاج کرانا بھی جائز ہے۔ یہ تو شریعت نے دی، سہولتیں دی ہیں،
لیکن ہم نے اتنا سخت اس کو بنا دیا ہے، اتنا سخت بنا دیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ ہمیں تو ایسے حالات کو دیکھ کر کے مکہ مکرمہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بند کوٹری کے اندر عورتوں کو قید کر دیا جاتا تھا حضور کی آمد سے پہلے، ایک ہی روم کے اندر رہتی تھی، ایک ہی روم کے اندر کھاتی تھی، ایک ہی روم کے اندر پیتی تھی، اور چند چیزیں ہوتی تھی، ایک دو کپڑے ہوتے تھے، اور عدت کی مدت جب پوری ہوتی تو اس کی گود کے اندر، اس کے دامن کے اندر میگنیاں ڈال دی جاتی تھیں، اور وہ میگنیاں لوگوں کے اوپر ڈالتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے آج اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ آپ شریعت کو سمجھیں، اسلام، دین اسلام آسان ہے، اس کو آسانی والے پہلو کو دشوار مت بنائیے۔ جو عورتیں عدت میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور حسن سلوک کے ساتھ جو جو شریعت نے جائز بتایا ہے اس کو جائز سمجھیں، جو جو شریعت نے ناجائز بتایا ہے اس کو ناجائز سمجھیں،